صحابی اور سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا زاد بھائی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس حدیث کے کیا بھی ہیں؟ راوی ہیں۔ اب حدیث بھی مرفوع ہے۔ اب حدیث بھی کیا ہے؟ کیونکہ جب راویان حدیث کا سلسلہ سرکار تک جا پہنچے، آخری راوی کہے کہ میں نے ڈائریکٹ سرکار کو یوں دیکھا ہے، وہ حدیث مرفوع ہوتی ہے۔ وہ حدیث کون سی ہوتی ہے؟ بخاری کی حدیث ہے، کتاب الوضو میں ہے، حدیث کا نمبر 216 ہے، عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہے، اور اپنے رتبے کے اعتبار سے حدیث آخری درجے کو پہنچی ہوئی ہے کہ حدیث مرفوع ہے۔ حدیث کون سی ہے؟ اب سنیں جملے کیا ہیں۔ عن ابن عباس قال امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ایک دن ہم اور سرکار علیہ السلام ایک قبرستان سے گزر ہوا۔ کس جگہ سے گزر ہوا؟ قبرستان سے گزر ہوا۔ فسامع صوت انسانین، سرکار نے، فسامع واحد کا صیغہ ہے، صحابہ کہہ رہے ہیں سرکار نے سن لیا، ہم بھی سرکار کے ساتھ ہیں، لیکن قبر والے دو شخصوں کی آواز کو کس نے سنا ہے؟ سرکار نے۔ صحابہ کہہ رہے ہیں ہم بھی ساتھ ہیں، لیکن یوں نہیں ہے فسامعوا نہیں، یا فسمعنا بھی نہیں کہ ہم سب نے سنا، فسامع صوت الانسانین، سرکار مدینہ نے قبر والوں میں سے اس قبرستان کے دو بندوں کی آواز کو سماعت فرما لیا۔ دو بندوں کی آواز کو، صحابہ بھی تھے لیکن صحابہ کو آواز آئی، آواز سرکار سن رہے ہیں۔ معلوم ہوا سرکار جیسے تو صحابہ بھی نہیں تھے، سرکار جیسے تو، یہ امام بخاری کا عقیدہ، سرکار جیسے تو صحابہ بھی نہ تھے۔ اور آج کا بدماش کھڑا ہو کے کہ سرکار میرے جیسے بشر ہیں، بدماش ہے کہ نہیں ہے؟ اسلام اور دین کا گنڈا ہے کہ نہیں ہے؟ اسلام سے خارج ہے کہ نہیں ہے؟ جو نبی علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر مانے وہ بے ایمان، اسلام سے کیا ہوتا ہے؟ اب غور کریں، صحابہ کہتے ہیں ہمیں نظر نہ آئی، ہماری سماعت نے کام نہ کیا، لیکن رب کی عطا سے سرکار نے ان کی آواز کو سن لیا۔ رب کی عطا سے سرکار نے ان کی آواز کو، حالت کیا تھی؟ یعذبان فی قبورہما، ان دونوں کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا، ان دونوں کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ اب غور کرنا ہے، سرکار مدینہ علیہ السلام نے جب ان کی آواز سنی اور ملاحظہ فرمایا کہ ان دو بندوں پر کیا ہو رہا ہے قبر میں، منو من مٹی اوپر، سرکار اس کے بھی اوپر کھڑے۔ ظاہر ہے سرکار علیہ السلام قبر سے باہر ہی تھے، صحابہ بھی تھے، منو من مٹی کے آگے سرکار کی نگاہ جا رہی ہے۔ فرمایا صحابہ ان پہ عذاب ہو رہا ہے، ان پہ کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے۔ تو جس نبی علیہ السلام کی نگاہ مبارک کو منو من مٹی نہیں روک سکتی، ایک دیوار بھی اس مبارک نگاہ کو روکتی۔ معلوم ہوا جنہوں نے یہ کہا کہ دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، وہ بھی بدماش ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ کیونکہ اپنی عادت ہے، آپ کو پتہ ہے جیسی حدیث ہو پھر اس پہ کلام کرنا ہماری مجبوری ہوتی ہے، ورنہ وہ حدیث سمجھانا اور سمجھنا بات ہی کیا ہے کہ حدیث کی تمام جزیات ہی سامنے نہ رکھی جائیں، بندہ جو معنی آ رہا ہے اس کو ہی کھا جائے، پی جائے، تو اس نے حدیث صحیح معنوں میں مسلمانوں کو سمجھائی۔ دیکھیں بخاری شریف، امام بخاری کا یہی عقیدہ ہے، سیدنا امام بخاری کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کو حکم دیا، فقال النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، فرمایا صحابہ جاؤ شاخ توڑ کے لاؤ، کسی درخت کے کیا توڑ کے لاؤ؟ صحابہ گئے شاخ توڑ کے لے آئے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے شاخ کو لمبائی رخ میں، ایک تھی اس کے دو ٹکڑے کی، اس کو چیرا، ایک اس قبر پہ رکھ دی اور دوسری شاخ اس قبر پہ رکھ دی۔ بڑی مزے کی بات ہے، صحابہ سرکار علیہ السلام کی معیت میں موجود، اور صحابہ کی زندگی میں یہ کام پہلی مرتبہ ہو رہا تھا، یہ کام پہلی مرتبہ ہو رہا تھا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سرکار علیہ السلام نے یوں کیا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کر دی، فقیل لہ یا رسول اللہ لما فعلت ھذا، اے اللہ کے رسول آپ نے یہ کیا کیا ہے، یہ کیوں کیا ہے، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ قبر والے قبر میں آپ نے اوپر ٹہنیاں اور شاخیں رکھ دی ہیں، کیا اس کا لما فعلت ھذا، یہ کیوں کیا آپ نے، اس کا فائدہ کیا ہے؟
اس کا کوئی آپ کو فائدہ ہے، قبر والوں کو فائدہ ہے، آخر ہمیں بھی تو کوئی سمجھ آئے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلہ ان یخفف عنہما، سرکار نے فرمایا صحابہ میں نے اس لیے یہ کیا ہے، یہ ان کی قبر پہ رکھی ہیں شاخیں، لکڑیاں، سادہ لفظوں میں، اے صحابہ یہ جب تک خشک نہیں ہوں گی اللہ کا کیا کریں گی؟ ذکر، اور ان کے ذکر کی برکت سے، کہ ان کے ذکر کی برکت سے لکڑ، غور کرنا ہے، لکڑ کے ذکر کی برکت سے فرما ان یخفف عنہما، اللہ ان کے عذاب میں تخفیف فرما دے گا، اللہ ان کے عذاب میں کیا فرما دے گا؟ تخفیف۔ غور کریں، ایک لکڑ ایک قبر والے کو فائدہ پہنچا رہی ہے، ایک لکڑ قبر والے کو فائدہ، اس کی مشکل دور کر رہی ہے۔ یہ تو اسی دن پتہ چلے گا نا جب اللہ معاف کرے، جب کسی کو جہنم میں جلنا ہوگا، پھر پتہ چلے گا یہ مشکل ہے یا نہیں ہے۔ ایک لکڑ سرکار فرما رہے ہیں ان قبر والوں کی مشکل کو کیا کر رہی ہے؟ دور کر رہی ہے، ان قبر والوں کو فائدہ دے رہی ہے۔ اگر وہ لکڑ ذکر کرے، قبر والوں کی مشکل بھی دور ہو، ان کے عذاب میں بھی تخفیف ہو جائے، کیا خیال ہے؟ لکڑ کا ذکر، اور ایک طرف ایک موحد انسان جو اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہو، سرکار مدینہ علیہ السلام کو اللہ کا آخری رسول سمجھتا ہو، اور وہ قرآن و حدیث پڑھ کے اپنے کسی جانے والے کو جو قبر میں پہنچ چکا اسحال کر دے وہ نیکی، کیا خیال ہے اگر لکڑ کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے تو جب مسلمان اسحال ثواب کریں گے اس وقت تخفیف نہیں ہوگی؟ لازمی طور پہ تخفیف ہوگی، کیونکہ یہ رب کا قانون ہے، اور اس کا یہ فضل ہے، اس کی یہ رحمت ہے، اس کی یہ کیا ہے؟ آگے دیکھیں سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہاں تک کلام فرما دیا، فرما صحابہ تمہیں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان پہ عذاب ہو کیوں نہ ہے۔ اللہ اکبر، اب تک نگاہ مبارک قبر تک محدود تھی، اب یہ مقدس نگاہ ان دونوں کی ماضی کی طرف جا رہی ہے۔ فرمایا صحابہ تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ ان دونوں کی قبروں میں عذاب کس گناہ کی وجہ سے ہے؟ کس، ہم کس کتاب کی حدیث سامنے رکھ رہے ہیں آپ کے؟ صحیح بخاری۔ معلوم ہوا امام بخاری کا بھی یہی عقیدہ ہے، امام بخاری کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ سرکار کے صحابہ سرکار کے سامنے موجود، سرکار فرما رہے ہیں اے صحابہ ان دونوں کو جو عذاب ہو رہا ہے، یعذبانی وما یعذبانی فی کبیر، یہ کوئی بہت بڑا کبیرہ گناہ نہیں جس کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا ہاں کان احدہما لا یستتر من بولہ، فرمایا صحابہ ان دونوں میں سے ایک جو ہے قبر والا، یہ اپنی زندگی میں ماضی کی طرف نگاہ اٹھا دی، فرمایا جب یہ پیشاب کرنے جاتا تھا پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا، پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا۔ اب غور کریں، بندہ نماز پڑھنے سے پہلے طہارت خانے میں جاتا ہے، طہارت کر کے آتا ہے، اگر حاجت ہو تو ہم یہاں بیٹھے ہیں، ایک بندہ ادھر طہارت خانوں سے ہو کے آئے، کیا آپ میں سے کسی کو پتا چلے گا کہ جب اس نے بول کیا، پیشاب کیا تو کیا یہ چھینٹے اس پہ پڑے یا نہ پڑے؟ آپ کو پتا ہے؟ حالانکہ ایک دیوار حائل ہے، یہ ایک دیوار مسجد کی، ساتھ ہی ٹائلٹس ہیں، ایک دیوار ہو ہمیں نہ پتا چلے، اور وہ منومن قبر کے نیچے ہیں، سرکار ان کی ماضی کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں۔ فرمایا صحابہ یہ قبر والا جو ہے اس کو رب اس لیے عذاب دے رہا ہے کہ یہ دنیا میں جب پیشاب کرتا تھا تو پیشاب کے قطروں اور چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچاتا۔ اب غور کرنا چاہیے نبی علیہ السلام کی نگاہ سے کیا کچھ چھپا ہوا ہے۔ سرکار مدینہ اور صحیح حدیث، صحیح بخاری کی حدیث عرض کر رہا ہوں، امام بخاری فرماتے ہیں سرکار نے صحابہ کو فرمایا صحابہ اس پہ عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ جب پیشاب کرتا تھا تو پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو بچاتا۔ پتہ چلا سرکار کی نگاہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی۔ نمبر 2، ہمیں بھی اس سے نصیحت حاصل کرنی ہوگی،
ہمیں بھی اس سے نصیحت حاصل ہے. یہ صرف اس بندے کے لیے تو فتویٰ نہیں ہے. آج جو جلدی والے احباب ہیں، آدھا پیشاب کرنا اور آدھا سلوار یہ پینٹ پہ لگ رہا ہے، ان کو بھی یہ حدیث بتا رہی ہے کہ پیشاب کے بعد جب تک اطمینان حاصل نہ ہو جائے پاکی کا، قطرات کے نکلنے کا، اس وقت تک وہیں بیٹھے رہنا ضروری ہے. بھلے جماعت جاتی ہے جانے دیں، جماعت جاتی ہے جانے دیں. ایسے بندے کو رب جماعت کا پورا ثواب عطا فرمائے گا، اگرچہ وہ اکیلے آ کے ادا کرے گا، کیونکہ وہ ایک شرعی عذر کے اندر بیٹھا ہے. وہ ایک شرعی، اس حالت میں وضو کرنے کی اجازت نہیں. نمبر 2، کپڑے ناپاک کرنے کی بھی اسلام نے ہمیں اجازت دی، کیونکہ پاک چیز کو جان بوجھ کے ناپاک کرنا یہ بھی جرم ہے. اور نمبر 3، اس حدیث نے بتایا جو بندہ پیشاب کے چھینٹوں اور قطروں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، اس کی وجہ سے قبر میں کیا ہوگا. اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا صحابہ وکان الآخر، ان میں سے جو دوسرا ہے، کیونکہ دونوں پہ عذاب ہو رہا تھا نا، ایک اس طرف قبر تھی ایک اس طرف. فرمایا وہ کیا کرتا تھا، یمشی بن نمیمہ. فرمایا صحابہ وہ اپنی دنیاوی زندگی میں چغلیاں کیا کرتا تھا. کیا کیا کرتا تھا؟ چغلیاں. یمشی بن نمیمہ، فرمایا یہ چغل خور ہے. آج ہماری بہت ساری اللہ ماشاءاللہ جہاں پر بیٹھکیں ہوتی ہیں، جہاں چند احباب اکٹھے ہوتے ہیں، بہت کم ہی ایسی محفل ملے گی جہاں چغلی و غیبت کا نظام نہ ہوتا ہو. خدا را میرے بھائیو، یہ ہماری شریعت کے اصول ہیں، ان کو سیکھو، ان پہ عمل کرو. سرکار نے پریکٹیکلی بتایا کہ ایک کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کیونکہ وہ بول یعنی پیشاب کے قطروں سے اپنے جسم کو بچاتا، اور فرمایا دوسرے کو اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے حق میں چغلی اور غیبت کا نظام کیا کرتا تھا. ایک تو یہ فائدہ ہوا کہ سرکار سب کچھ جانتے ہیں. سرکار اگر کوئی کہے نہیں تو پھر امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیوں کیا ہے؟ پھر امام بخاری پہ جو فتویٰ دینا ہے وہی مجھ پہ دینا. ظاہر ہے جو اپنی کتاب میں حدیث کو لے آیا ہے اس کا یہ عقیدہ ہوگا تو لے آیا ہوگا نا. اگر میں ایک کتاب تصنیف کرتا ہوں، میرا عقیدہ یہ ایک بات کا نہیں، میں اس بات کو کبھی اپنی کتاب میں لکھوں گا؟ کیونکہ میں خود جو مصنف ہوں اس کتاب کا یا مؤلف ہوں، تو میں اسی روایت کو، اسی حدیث کو لے آؤں گا جو میرے کم از کم اپنے عقیدے کے مطابق تو ہوگی. یا میں پھر ساتھ لکھوں گا کہ بعض لوگوں نے یوں بھی کہا ہے، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے. امام بخاری نے یہاں ان دونوں میں سے کوئی جملہ مطلق لکھ دی تو پتہ چلا امام محمد بن اسماعیل المعروف امام بخاری صحیح بخاری میں اس حدیث کو نقل کر کے بتا رہے ہیں کہ میں بھی تمہارے جیسا سنی ہوں، میں بھی تمہارے جیسا، میں بھی سرکار کے علم غیب کا قائل ہوں، میں بھی سرکار کے علم غیب کا، اور میں بھی قبر کی زندگی کا، کیونکہ عذاب انہی کو ہوتا ہے نا جو زندہ ہوتے ہیں. سرکار فرما رہے صحابہ ان کو عذاب ہو رہا ہے. امام بخاری بتا رہے میں قبر والوں کی زندگی کا کیا ہوں. امام بخاری بتا رہے کہ میں اس چیز کا بھی قائل ہوں کہ قبر والوں کی آواز جسے رب عطا سے، جو رب کی عطا سے طاقت رکھتا ہو، وہ قبر والوں کے حالات بھی دیکھ لیتا ہے، ان کی آواز بھی سن لیتا ہے. جیسا کہ اس حدیث میں ذکر کیا فسامع صوت الانسانین صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے ان دونوں قبر والوں کی کیا سماعت فرمائی؟ آواز سماعت فرمائی. اور پھر فرمایا صحابہ ان کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ ان کو کیا ہو رہا ہے؟ پھر فرمایا جاؤ شاخ لے آؤ. اس کے 2 حصے کیے، ایک اس قبر پہ رکھا اور دوسرا پھر صحابہ نے عرض کی لیما فعلت ھذا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول آپ نے یہ کام، تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یہ ذکر کریں گی، ان کی ذکر کی برکت سے اللہ قبر والوں کے عذاب میں تخفیف فرما دے گا. اور یہی اصال ثواب ہے. اور یہی کیا ہے؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں کوئی نیکی کا کام کر کے اپنے جانے والے مسلمان بھائی یا بہن کو بھیج دو، اللہ اپنے فضل سے اس کے عذاب میں تخفیف فرما دے گا. جیسا کہ آگے سرکار کے اپنے اسی موضوع پہ فرامین عالی شان آ رہے ہیں. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دوسری حدیث مبارکہ سیاہ میں سے آج کے درس کے اندر موضوع کیا ہے؟ مسئلہ ایصال ثواب. مسئلہ ایصال ثواب. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث، کتاب کا نام کیا ہے؟ صحیح مسلم، جو ہمارے سامنے اس کا صفحہ 963.
963 ہے، اور جو حدیث ہم مسلم شریف سے پڑھنے چلے ہیں اس کا نمبر 1631، 1631 حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 1631، اور باب الوصیہ، مسلم میں باب کون سا ہے؟ باب الوصیہ، وصیت کا باب۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ قال اذا مات الانسان، فرمایا جب کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے، جب کوئی مسلمان کیا ہو جاتا ہے؟ انتقال کر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، فرمایا اس کے سارے اعمال کا نظام بند ہو جاتا ہے، سارے اعمال کا نظام بند ہو جاتا ہے، ہاں الا من ثلاثہ، فرمایا تین ایسے ہوتے ہیں، تین عمل ایسے ہوتے ہیں، فرمایا بھلے بندہ مر بھی جائے اس کے مرنے کے بعد بھی رب ان کا اجر اس کی قبر میں پیش کرتا ہے، جبریل کو بھیج کے اس کی قبر میں اجر اور ثواب کو بھیجتا ہے، کتنے؟ الا من ثلاثہ، فرمایا صحابہ تین عمل ایسے ہیں، اب غور کرنا ہے وہ تین کون کون سے ہیں۔ نمبر 1، سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا من صدقۃ جاریہ، کوئی ایسا کام زندگی میں کر گیا جس کو شریعت صدقہ جاریہ سمجھتی ہو، جس کو شریعت کیا سمجھتی ہو؟ صدقہ جاریہ۔ مثال کے طور پر کسی مسجد میں، مسلمانوں کی کسی مسجد میں اس نے ایک چٹائی بچھا دی، کیا بچھا دی؟ اصل اصال ثواب یہ ہے، جانے بین سے غلوب ہے، ایک اس کو شرک و بدعت کہتے ہیں اور دوسرے اس کو نماز کی فرضیت سے بھی اگلے درجے تک لے جاتے ہیں، اصل اصال ثواب کا پتہ ہی نہیں۔ اب اس نے کیا کیا؟ ایک، اس کے بعد مر گیا، اس کی چٹائی پہ ہم نے فرض کیا ایک نماز کے وقت میں 20 بندے کھڑے ہوتے ہیں، 5 نمازوں میں کتنے بندوں نے 24 گھنٹوں میں نماز پڑھی؟ 100 نمازی کو جتنا 5 نمازوں کا اجر ملا ان تمام کے برابر، اور ان کے اجر میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی، اللہ اس مرنے والے کی قبر میں ثواب بھیج دے گا، صدقہ جاریہ۔ اس کی بہت ساری تفسیریں کی ہیں محدثین نے۔ صدقہ جاریہ، مسجد بنا گیا، جامعہ بنا گیا، کسی جگہ مسلمانوں کو پانی کی قلت تھی، ضرورت تھی، وہاں پانی کے لیے کوئی کنواں، کوئی ٹوٹی وغیرہ، کوئی ایسا نظام کر گیا کہ مسلمانوں کو وہاں سے کیا ملنا شروع ہو گیا، یہ بھی صدقہ جاریہ، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ بلکہ پانی والا صدقہ جاریہ تو احادیث میں کثرت کے ساتھ آیا، احادیث کے اندر کثرت کے ساتھ آیا۔ دوسری چیز سرکار علیہ السلام نے فرمایا او علم ينتفع بہ، یا وہ عالم دین تھا، مرنے والا کیا تھا؟ عالم دین تھا، اور اس نے اپنی زندگی میں لوگوں کو دین سکھایا، اپنی زندگی میں لوگوں کو دین سکھایا، اب یہ مر گیا، اب یہ مر گیا، فرمایا جن کو سکھا گئے ان کا اجر اس کی قبر میں قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ مثلا 1000 بندے کو نمازی بنا گیا، 2000 بندوں کو وضو کا طریقہ سکھا گیا، 4000 بندوں کو یہ بتا گیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ وحدہ اس کا کوئی شریک نہیں، اور 20000 بندوں کو یہ بتا گیا نبی علیہ السلام رب کے آخری رسول اور نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں، یہ سب دین ہے۔ 10,000 بندوں کو قرآن حفظ کرا گیا، اب اس کو بڑھاتے جائیں جس قدر، تو جتنوں کو یہ دین سکھا گیا سرکار نے فرمایا یہ تو چلا گیا، اس کے سمجھانے سے جو بھی نیکی کا عمل وہ کریں گے ان تمام کا مجموعہ ثواب کا کل جتنا ہوگا رب روزانہ اس کی قبر میں بھیجتا رہے گا۔ تیسرے پہ غور کرنا ہے اور دیکھنا بھی ہے ہماری اولاد کی کیا حالت ہے۔ سرکار نے فرمایا اول دن صالح یدعو لہ، فرمایا یا پھر ایسی اولاد چھوڑ گیا ہو، والدن صالح، اولاد بھی چھوڑی ہو اور صالح کی قید بھی آئی ہے، فرمایا اولاد بھی نیک ہو، اولاد بھی کیسی ہو؟ یدعو لہ۔ علامت کیا دی؟ فرمایا جو نیک اولاد ہوتی ہے باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے، یدعو لہ، یہ سرکار کی حدیث کے جملے، او والدن صالح یدعو لہ۔ سرکار نے فرمایا یا وہ اچھی اولاد، نیک اولاد چھوڑ گیا ہو، کیسی؟ یدعو لہ،
کہ باپ ماں کے مرنے کے بعد وہ ہاتھ